السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ تو آئیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین، خلیفہ ایک نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد برپا کرے گی، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ آپ کی۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا، اور اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ اللہ پہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ فرشتے وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں آخر کیا حکمت ہو سکتی ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ وعلم اور سکھایا آدم الاسماء نام، اسم کی جمع ہے، کلہا سب چیزیں، ثم پھر پیش کیا عرضہم انہیں علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال پھر اس نے کہا انبئونی مجھے بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزوں کے نام سکھائے، ثم عرضہم پھر ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے انبئونی مجھے بتاؤ تو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، سردی، گرمی، صحت، بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں، فرشتوں کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب فرشتوں کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر یہ باور کر دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ کام فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں کوئی علم، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے سکھایا ہمیں، انک انت بے شک آپ العلیم علم والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قالوا سبحانک تو فرشتے بول اٹھے آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ اے فرشتوں تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ فرشتوں میں ان باتوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہیں دے سکے۔ اس صورت میں فرشتوں کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال اس نے کہا یا آدم اے آدم، انبئهم انہیں بتلا دو، باسمائهم ان چیزوں کے نام، فلما سو جب، انباہم آدم علیہ السلام نے بتلا دیے، باسمائهم ان کے نام، قال اس نے کہا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں،
السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتی ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، انبئہم انہیں بتلا دو، باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، وعلم ما تبدون اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔